بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے غزوہ بدر کے کچھ حالات، غزوہ بدر میں مرنے والے مشرکین کے نام اور صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام کی شہادت کا تذکرہ سماعت فرمایا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد مشرکین مکہ، جیسے کہ ہم لوگوں نے سماعت کیا تھا کہ غیظ و غضب میں تھے، مشرکین مکہ اس طیش میں تھے اور وہ اس پلان میں تھے کہ کیسے مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے منصوبے بھی بنائے۔ تجارتی جو مال ان کا ہوتا، اس مال کا ایک حصہ وہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے جمع کر لیتے، اور ابو سفیان کا جو قافلہ بچ کر نکل گیا تھا، اس مال میں جو کچھ انہیں پرافٹ ہوا، جو کچھ انہیں نفع ہوا، اس نفع کو بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے اکٹھا کیا، جمع کیا، اور اس کے نتیجے میں غزوہ احد عمل میں آئی، یا غزوہ احد جو ہے اس کے نتیجے میں ہوئی، جو کہ سن 3 ہجری میں، سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں۔ اس سے پہلے غزوہ بدر 17 رمضان سن 2 ہجری میں پیش آئی، 17 رمضان سن 2 ہجری، اور بالکل ٹھیک 1 سال کے بعد، 1 سال چند ایام کے بعد غزوہ احد پیش آئی۔ غزوہ احد ایک مشہور پہاڑ ہے، مدینہ منورہ کے اندر ایک مشہور پہاڑ ہے جس کی لمبائی 128 میٹر ہے، 128 میٹر ہے، بڑا طویل یہ پہاڑ ہے اور بہت ہی زیادہ لمبا پہاڑ ہے، اور اس کو احد اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ میں جتنے پہاڑ ہیں ایک دوسرے سے عموماً ملے ہوئے ہیں، بس یہ ایک پہاڑ ایسا ہے جو تنہا ہے، جو بالکل سب سے جدا ہے، الگ ہے، اس لیے اس کو احد کہتے ہیں۔ عربی زبان میں احد کے معنی ہوتے ہیں اکیلا، تنہا، تو اس کو احد کہتے ہیں۔ تو جب جنگ احد جو ہے یہ سن 3 ہجری میں پیش آئی، اس کی بنیادی وجہ وہی تھی کہ مشرکین چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے اپنی شکست کا بدلہ لیں، اس لیے یہ لوگ جو ہے 1000 کی تعداد لے کر، مشرکین مکہ 1000 کی تعداد لے کر مدینہ منورہ کی طرف نکل گئے کہ جا کر مسلمانوں کو قتل کریں اور ان سے بدلہ لیں۔ یہ چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلی کہ مشرکین مکہ جو ہے ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، تو مسلمانوں میں سے بعض نے کہا اللہ کے رسول ہم مقابلہ ضرور کریں گے، ہم مدینہ میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ہم مدینہ سے باہر جا کر ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے، تاکہ یہاں پر اگر وہ آ جائیں تو کسی اور کو نقصان نہ ہو جائے، بوڑھے بچوں اور عورتوں کو نقصان نہ ہو، ہم لوگ باہر جا کر ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو تسلیم کیا، اس مشورے کو آپ نے قبول کیا۔ بعض منافقین نہیں چاہتے تھے کہ وہ مدینہ سے باہر جائیں، منافقین جیسے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ رئیس تھا منافقوں کا، وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مدینہ چھوڑ کر باہر جائے، اس لیے کہ جب تک یہ لوگ مدینہ میں رہیں گے تو نبی کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ لوگ شریک ہیں یا نہیں شریک ہیں۔ مدینہ میں رہے تو ہو سکتا ہے چوری چھپے کہیں نکل جائیں، اپنے گھروں میں رہ جائیں، لیکن مدینہ سے اگر باہر جانا ہوا تو یقیناً ان لوگوں کو بھی مشرکین کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اس لیے یہ نہیں چاہتا تھا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کہ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام مقام شیخین غزوہ احد سے پہلے، یعنی میدان احد جو ہے اس سے کچھ دور پہلے جو ہے ایک مقام پڑتا ہے مقام شیخین، اس جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو ترتیب دیا، اور ان میں سے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ کیا، واپس بھیج دیا، تو تقریباً 14 بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بھیجا، اور وہاں سے اس عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑائی نہیں کریں گے، یہ ہمارے حق میں مناسب نہیں ہے، یہ کہہ کر جو ہے وہ اپنے کچھ لوگوں کو، بعض روایتوں میں آتا ہے 250 لوگوں کو اور بعض روایتوں میں آتا ہے
300 لوگوں کو لے کر واپس نکلا. 1000 میں صحابہ کرام کی تعداد چونکہ 1000 تھی، عفواً مشرکین 3000 تھے. مشرکین کا لشکر 3000 اور صحابہ کرام کا لشکر جو ہے 1000 تھا. تو 1000 میں سے یہ لوگ 250 اور بعض روایتوں میں آتا ہے 300 لوگوں کو لے کر یہ جو ہے واپس نکلا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نفاق کو جانتے تھے، اس کی دلی خباثت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے. اس کے بعد جو ہے آپ نے دیگر صحابہ کرام کو تیار کیا، جو جنگ کے قابل تھے ان لوگوں کو آگے کیا، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بھیجا. تو جو ان میں سے 2 بچے مشہور تھے، رافع بن خدیج، حضرت رافع بن خدیج اور سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ. تو رافع بن خدیج کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی کہ تم جنگ میں شریک ہو سکتے ہو. ان کی عمر اس وقت 14 سال کی تھی، ان کی عمر اس وقت 14 سال کی تھی، اور بڑے اچھے تیر انداز تھے. تو ان کو اجازت مل گئی. اور دیکھیے صحابہ کرام کا شوق جہاد، شوق شہادت، کہ یہ لوگ جو ہے ہر ممکن کوشش کرتے، چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ان کو جنگ میں مشارکت مل جائے، پارٹیسپیٹ کر سکیں. اس کے لیے انہوں نے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ایڑیوں کے بل کھڑے ہونے لگے، اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہونے لگے تاکہ ان کی ہائٹ زیادہ نظر آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جو ہے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دے دیں. تو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو اجازت مل گئی. تو سمورہ بن جندب نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں کشتی میں اس کو پچار دیتا ہوں، جب اس کو اجازت مل جاتی ہے تو مجھے کیوں اجازت نہیں ملے گی، مجھے کیوں آپ اجازت نہیں دیں گے. بہرحال پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کا آزمایا اور معاملہ ویسے ہی ہوا. سمورہ بن جندب جو ہے کشتی میں جو ہے جیت گئے، تو دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. تو اس طرح صحابہ کرام جو ہے غزوہ احد کے پاس، میدان احد کے پاس پہنچ گئے. 1000 کا لشکر تھا. وہاں جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جو ہے ایک جبل عینین ہے، جبل عینین جس کو جبل رومات کہتے ہیں، جبل رومات. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی بہترین حکمت اپنائی. جنگی جو اسٹریٹجی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی جامع ہوا کرتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی جاتے ہیں تو یہ دیکھتے کہ کہیں ہم لوگوں کو جو نقصان ہو تو کیسے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور دشمن کس پہلو سے ہم پر غالب آ سکتا ہے. یہ تمام چیزوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مد نظر رکھ کر لشکر کو ترتیب دیا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احد میدان کو اپنے پشت کی جانب کیا اور جبل رومات کو جو ہے اپنے آگے جانب کیا. جبل رومات ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا غزوہ جبل احد کے سامنے. وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا، 50 صحابہ کرام کو کھڑا کیا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، اور ان لوگوں سے یہ کہا کہ تم اوپر رہو. جیسے مشرکین وہاں سے آنے لگے تو اوپر سے تم لوگ تیر برساؤ. تمہارے تیر برسانے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو تاکید کی اور کہا کہ جنگ کسی بھی موڑ میں ہو، جنگ کا کوئی معاملہ ہو، چاہے شکست ہو چاہے فتح ہو، تم نیچے نہیں اترنا، اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا. تو الحمدللہ آپ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو مان کر بڑی لمبی دیر تک ڈٹے رہے. مشرکین کا ساتھ جو ہے مسلمانوں کی بڑے شد و مت کے ساتھ جنگ ہوئی، کئی مشرکین قتل ہوئے، اور ابتدائی جو مرحلہ تھا جنگ کا، ابتدائی جو مرحلہ تھا اس میں مسلمانوں کو بڑی کامیابی نصیب ہوئی، بڑی فتح صحابہ کرام کو ملی. اس کے بعد جو ہے دیکھا گیا کہ کچھ لوگ مشرکین کا مال سمیٹ رہے ہیں. تو وہ لوگ مشرکین کا مال سمیٹ رہے ہیں. جنگ جیتنے کے بعد عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ مشرکین کا مال لیا جاتا ہے مال غنیمت کے طور پر. تو جو لوگ جبل رومات پر تھے یا جبل عینین پر تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ نیچے جو ہے مسلمان مال کو لے رہے ہیں. تو اس وقت ان لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ جنگ جیت چکے ہیں، اب یہاں پر ہمارے رہنے کا کیا فائدہ، ہم لوگ یہاں پر کیوں انتظار کریں. یہ سوچ کر وہ لوگ بھی نیچے آنے لگے. جبکہ حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کی بات کو یاد کرو، اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم جنگ چاہے جیتے یا ہارے ہمیں اس سے نیچے نہیں اترنا ہے جب تک کہ نبی کا حکم نہ آ جائے، ہمیں اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا ہے. اس وقت صحابہ کرام نے عبداللہ بن جبیر کی بات کو نہیں مانا. انہوں نے ایک اجتہاد کیا. ان کے ایک اجتہادی لغزش وہاں پر یہ ہوئی کہ انہوں نے سوچا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور لوگ جو ہے مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو ہم کیوں پیچھے رہے. وہ لوگ نیچے اتر گئے. نتیجہ یہ ہوا
کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ بڑے چالاک تھے، بڑے زیرک تھے، بڑے چالاک، اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور ان کے تعلق سے آتا ہے ان کی سیرت میں، بایوگرافی میں، کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 100 جنگیں لڑی ہیں، اپنی زندگی میں انہوں نے 100 جنگیں لڑی ہیں، اور 100 میں سے کوئی جنگ ہارے نہیں ہیں، 100 کی 100 جو جنگیں جو ہے یہ جیتے ہیں۔ جب مشرکین کی طرف تھے تب بھی وہ جو ہے جیتے ہیں، جب مسلمانوں کے پاس تھے تب بھی انہوں نے جنگ جیتی ہے۔ تو خالد بن ولید نے دیکھا کہ جیسے یہ لوگ نیچے اتر گئے تو انہوں نے اپنے ایک دستے کو لے کر، چند لوگوں کو لے کر جو ہے فوراً جبل رومات کے اوپر سے جو ہے چڑھ پیچھے کے حصے سے انہوں نے حملہ کیا، اور 2-3 صحابہ کرام تک، بلکہ 8 صحابہ کرام، عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 8 صحابہ کرام تھے، بقیہ نیچے اتر گئے، تو ان 8 صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کر دیا، اور اس کے بعد جو اوپر سے مسلمانوں کے اوپر انہوں نے تیر برسانا شروع کیا۔ جب اوپر سے مسلمانوں کے اوپر بیک وقت تیر برسنے لگے، صحابہ کرام ڈر گئے، مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، خوف کا شکار ہو گئے صحابہ کرام، اس لیے کہ اب جائیں تو کہاں جائیں، آگے جائیں تو دشمن ہے، پیچھے جائیں تو جبل احد ہے، اور اس کے بعد اور پیچھے ہٹیں اور دائیں جائیں تو جبل رومات ہے، جس کے اوپر جو ہے حضرت خالد بن ولید چند لوگوں کو لے کر کھڑے ہیں۔ تو یعنی ہر طرف سے یہ لوگ نرگے میں پھنس گئے، جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا، کافی صحابہ کرام جو ہے شہید ہوئے، کافی صحابہ کرام زخمی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی کافی زخم آئے۔ تو اس جنگ کے اندر کئی نقصانات صحابہ کرام کو اٹھانا پڑے۔ آپ علیہ السلام کے سر پر جو لوہے کا خود تھا، اس خود کی کڑیاں آپ کے گال میں چبھ گئی، آپ کے گال میں چبھ گئی، جس کی وجہ سے آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے، اور آپ علیہ السلام کے چہرے سے خون رسنے لگا، اور بڑی تکلیف آپ علیہ السلام کو ہوئی، اور خون رکنے کا جو ہے بالکل رک نہیں رہا تھا۔ تو بعض مقامات پر چٹائی وغیرہ جلا کر اس کی راکھ لگانے کا ذکر ملتا ہے، اس طرح جو ہے خون رکا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چند صحابہ کرام کے ساتھ پیچھے ہٹ کر احد کے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ احد کے پاس ایک غار ہے، اس میں آپ علیہ السلام جو ہے پناہ لے لیے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے پھر ایک عرصے کے بعد یا کچھ مدت کے بعد جو ہے دوبارہ صحابہ کرام نے پھر مسلمانوں نے کفار و مشرکین پر حملہ کیا، اور پھر بڑی دیر تک جو ہے لڑتے رہے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے صحابہ کرام نے بڑی جواں مردی کے جوہر دکھائے، بڑا مردانہ وار انہوں نے جنگ کیا، جن میں مشہور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مشہور ہے، جب بھی یہ جنگ میں اترتے ہیں اور اپنے پیشانی پر پٹی باندھ لیتے ہیں تو کوئی مشرک ان کے سامنے نہیں آتا، کوئی کافر ان کے سامنے نہیں آتا، ان کے تعلق سے مشہور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو اٹھایا اور کہا کہ کون ہے جو میرے اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے، کون ہے میری اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا اللہ کے رسول میں اس کو لوں گا اور میں اس کا حق ادا کروں گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو لیا اور بڑی تیز و تراری کے ساتھ آپ نے جنگ کرنا شروع کیا۔ کئی کافروں کو آپ نے تہہ کر دیا، واصل نار ان لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جو بالآخر یہ خود بھی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اس جنگ کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ سید الشہداء ہیں، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، حضرت عمرو بن جموع ہیں، اس طرح کئی بڑے بڑے صحابہ کرام بھی جو ہے اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام نے نبی کی ایک بات کو نہیں مانا، نبی علیہ السلام نے جو آپ کو انسٹرکشنز دیے تھے اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا یا اس کی تعمیل نہیں کی، جس کے نتیجے میں کئی مسلمانوں کو جانی نقصان ہوا۔ تو بہرحال حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جو ہے اس کے اندر شہید ہوئے۔ اسی طرح حضرت حمزہ جن کو سید الشہداء کہتے ہیں، ان کو وحشی بن حرب نے قتل کیا رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ وحشی بن حرب یہ جبیر بن مطعم کے غلام تھے، جبیر بن مطعم کے غلام تھے، اور یہ دونوں اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے۔ وحشی بن حرب بھی مسلمان ہوئے اور مطعم بن عدی جبیر بن مطعم بھی مسلمان ہوئے۔ تو بہرحال وحشی بن حرب کو ان کے مالک نے کہا تھا کہ اگر تم حضرت حمزہ کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس لیے کہ جنگ بدر میں حضرت جبیر کے چچا طعیمہ بن عدی کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ طعیمہ بن عدی کو جنگ بدر میں حضرت حمزہ نے قتل کر دیا تھا، تو یہ چاہتے تھے کہ ان کا بدلہ لیا جائے اور حضرت حمزہ کو قتل کر دیا جائے، تو انہوں نے
یہ آفر ان کو دیا کہ اگر تم ان کو قتل کرو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. چنانچہ وحشی بن حرب جو ہے خود کہتے ہیں کہ میں چٹان کی اوٹ میں بیٹھا رہا اور طاق میں رہا کہ کب حضرت حمزہ میرے آگے سے گزرے اور میں ان کے اوپر نیزہ ماروں. تو ویسے ہی وہ حضرت حمزہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہادت ملی. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اس کے اندر جو ہے انتقال ہو گیا. تو کئی صحابہ کرام جو ہے اس جنگ کے اندر شہید ہوئے اور بہت سارے صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ سنا کہ اللہ کے رسول، لوگوں میں رومرز پھیل گئے، افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول شہید ہو گئے، لوگوں کے اندر یہ افواہ پھیل گئی جس کی وجہ سے لوگوں کی ہمت شکست ہو گئی، ہمتیں ٹوٹ گئی. کئی صحابہ کرام نے تلواریں پھینک دی اور لڑنا بند کر دیا. اس کے بعد صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ نے کہا کہ کیوں اگر اللہ کے رسول کا انتقال ہو جائے تو ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ موتو علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی اپنی جان دے دو اس چیز پر جس پر اللہ کے رسول نے اپنی جان دی ہے. اللہ کے رسول نے جس چیز پر اپنی جان دی اس چیز پر آپ بھی دو. پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے لڑنا شروع کیا. پھر اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ باحیات ہیں، اللہ کے رسول باحیات ہیں. لوگوں کے اندر یہ افواہ جو پھیلی تھی یہ بالکل جھوٹی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے. پھر اس کے بعد لوگوں نے مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا. ان کا یہ ارادہ تھا کہ اللہ کے رسول کو قتل کرے، اللہ کے رسول کو شہید کرے. لیکن اس وقت کئی صحابہ کرام نے اپنی جان پر کھیل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچانے کے لیے کئی سنان کے، تلوار کے جو ہے جنگ ان لوگوں کے نیزوں کے نشانات ان لوگوں کے اوپر آئے. کئی نیزوں کو انہوں نے برداشت کیا، تلواروں کے مار کو انہوں نے برداشت کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 70 زخم جو ہے صحابہ کرام کے سینوں پر آئے محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. کئی صحابہ کرام زخمی ہوئے، کئی صحابہ کرام شہید ہوئے محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے. اس جنگ کے اندر کئی لوگوں نے، کئی صحابہ کرام نے بڑی جانثاری کے ساتھ لڑا. حضرت عمرو بن جموح مشہور صاحب یہ جو ہے ایک پیر سے معذور تھے، لیکن بڑا شوق تھا جنگ کرنے کا. حالانکہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو لوگ نابینا ہیں، جو لوگ پیروں سے معذور ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ نے جنگ کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا. لیکن باوجود اس کے یہ حضرت عمرو بن جموح غزوہ احد کے اندر آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اس پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور اتنا کہہ کر جو ہے وہ لڑتے چلے گئے اور احد کے قریب پہنچے اور وہاں پر جو ہے وہ شہید ہو گئے. اور الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دے دی. تو یہ حضرت عمرو بن جموح ہیں. اور مشہور صحابی حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ عنہ، غسیل الملائکہ جن کو کہتے ہیں، غسیل الملائکہ ایسے صحابی جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. حضرت حنظلہ کی نئی نوی شادی ہوئی تھی، ابھی شب زفاف میں تھے. صبح ایک منادی نے ندا لگایا کہ اللہ کے رسول کا اعلان ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے سب کے جنگ کے لیے نکلنا ہے. یہ بنا غسل کیے ہوئے نکل گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانتے ہوئے اور میدان احد میں پہنچے اور مردانہ وار لڑتے رہے. کئی کافروں کو انہوں نے تہ تہ کر دیا اور اس کے بعد بالآخر جو ہے لوگوں نے، کفار نے ان کو قتل کر دیا اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے جنازے سے پانی رس رہا ہے، پانی ٹپک رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، ان کو فرشتوں نے غسل دیا. سبحان اللہ. یہ غسول الملائکہ تھے حضرت حنظلہ ابن عامر رضی اللہ عنہ. اس طرح کئی صحابہ کرام نے، حضرت مخیرق رضی اللہ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا. اپنے ہاتھ میں کچھ کھجور تھے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول اگر میں ان لوگوں کے ساتھ قتال کرتے ہوئے مر جاؤں تو میرا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تم جنتی ہو. صحابی رسول نے، حضرت مخیرق نے کہا کہ اگر میں اتنی کھجوریں کھا لوں تو یہ بہت تاخیر ہو جائے گی، اتنی کھجوریں کھا لو تو اس میں میرے جنت میں جانے کے لیے بہت تاخیر ہوگی. انہوں نے کھجور کو پھینک دیا اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کیا. آخرکار اس جنگ کے اندر انہوں نے شہادت حاصل کی اور جنت میں چلے گئے. سبحان اللہ. تو اس طرح کئی صحابہ کرام ہیں جو اس جنگ کے اندر شہید ہوئے اور بڑا مردانہ وار انہوں نے مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا اور بالآخر جو ہے شہادت حاصل کی. اس طرح کئی صحابہ کرام ہیں اور اس
اس میں جو ہے صحابہ کرام شہید ہوئے، زخمی ہوئے، تو ان زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے، ان کی مرہم پٹی کرنے کے لیے کئی خواتین بھی جو آئی ہوئی تھیں، مسلمان عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں، جیسے حضرت عمارہ تھی، ام عمارہ، نصیبہ بنت کعب المازنیہ تھی، حضرت حمنہ بنت جیش تھی، حضرت ام سلیت رضی اللہ عنہ تھی. اس طرح کئی صحابیات تھی جو مرہم کو، جو زخمیوں کو مرہم لگایا کرتی، پانی پلایا کرتی. تو اس میں یہ لوگ بھی، یہ خواتین نے بھی بڑا بہترین کردار ادا کیا، بڑی قربانیاں انہوں نے بھی پیش کی جنگ احد کے اندر. تو اس طرح جو ہے ابتدائی جو مرحلہ رہا غزوہ احد کا، ابتدائی جو مرحلہ رہا، اس میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، مشرکین کو کافی نقصان ہوا، مسلمانوں کو فائدہ ہوا. لیکن بعد میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا. نہ صرف صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، کئی مسلمان زخمی ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے. اس طرح جو ہے کئی مراحل سے گزرتے ہوئے یہ جنگ بالآخر ختم ہوئی. اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ وہاں پر شہید ہوئے تھے، جو لوگ مشرکین مکہ نے، اور مشرکین مکہ نے جنگ جیتا یہ بھی نہیں کہا سکتا. علامہ صفی الرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ایسی جنگ ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. ایسی جنگ تھی جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. نہ تو مسلمانوں نے جیتا، نہ تو کافروں نے جیتا، نہ تو دینی اعتبار سے، نہ دنیاوی اعتبار سے. دینی اعتبار سے دیکھیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ جو قوم شکست کھا جاتی ہے وہ بھاگ جاتی ہے اور جیتنے والی قوم ان کا پیچھا کرتی ہے. اس جنگ میں ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ مشرکین چلے گئے، مسلمان وہاں باقی رہے. تو اس اعتبار سے یہ مشرکین کی جیت نہیں کہی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو قوم جیتتی ہے وہ مال لوٹا کرتی ہے، مال غنیمت لوٹا کرتی ہے. یہاں پر اس طرح کچھ نہیں ہوا. مسلمانوں کا مال جو ہے انہوں نے لوٹا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرکین کی جیت نہیں ہوئی. اور تیسری وجہ دینی اعتبار سے دیکھیں تو جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جتنے ہمارے مقتولین ہیں وہ سب جنتی ہیں، اور جتنے تمہارے قتلہ ہیں وہ سب جہنمی ہیں. اس اعتبار سے جیت مسلمانوں کی بھی. جتنے مقتولین ہیں، جتنے فوت شدگان ہیں وہ سب کیا ہیں؟ جنتی ہیں. اور مشرکین مکہ کہ جتنے لوگ قتل کیے گئے وہ سب کے سب جو ہے جہنم میں جانے والے. تو اس اعتبار سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مشرکین کی جیت ہوئی کلی طور پر اور مسلمانوں کی ہار ہوئی. بہرحال نقصان ضرور ہوا ہے، مسلمانوں کو اس جنگ میں نقصان ضرور ہوا. کئی لوگ شہید ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں پر صحابہ کرام کو دفن کر دیا، صحابہ کرام کو دفن کر دیا. ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 4-4 صحابہ کرام کو دفن کر دیا جاتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دفن کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں میں کس کو قرآن زیادہ یاد ہے. جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو آگے کرتے ہیں اور بقیہ لوگوں کو قبر میں پیچھے سلا دیتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جس کو زیادہ یاد ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی. دنیا میں بھی انسان آگے رہتا ہے اور قبر میں بھی آگے رہتا ہے، اور آخرت میں تو آگے رہے گا. جتنا قرآن یاد ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا. تو اس طرح جو ہے اس کے بعد جو ہے ابو سفیان آیا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ کیا اللہ کے رسول زندہ ہیں؟ اور اس وقت انہوں نے کہا اولو حبل کی جے ہو، لات اور عزا کی جے ہو. تو اللہ صحابہ کرام نے بھی جواب دیا اللہ عزل، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے لیے مولا ہے تمہارے لیے مولا نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے ابو سفیان نے کہا کہ ہم اس کے بعد پھر جنگ کریں گے، ہم جو ہے اگلے سال پھر بدر کے مقام پر ہماری جو ہے پھر جنگ ہوگی. یہ وعدہ کر کر جو ہے وہ نکل گئے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوگ چلے گئے اور اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کہیں یہ لوگ پلٹ کر نہ آئے. پھر بعض لوگوں کو بھیجا تو یہ لوگ سیدھے مکہ چلے گئے، پلٹ کر یہ لوگ واپس نہیں آئے. اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام مدینہ منورہ کی طرف لوٹ آئے. تو بہرحال یہ جنگ احد تھی جس میں مسلمانوں کو کچھ نقصان اٹھانا پڑا. اس کے بعد جو ہے جب لوگ واپس لوٹے تو مشرکین کے دلوں میں کچھ ہمت پیدا ہوئی، اس لیے کہ احد میں انہوں نے کافی نقصان پہنچایا تھا. مشرکین کے دلوں میں کچھ ہمت پیدا ہوئی اور ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اور مزید نقصان پہنچایا جائے. اس کے بعد جو ہے چھوٹے موٹے واقعات مزید ہوئے، اس میں کبھی مسلمانوں کو فائدہ ہوا، کبھی جو ہے کافروں کو فائدہ ہوا. ایک مرتبہ جو ہے قبیلے عزل اور قارہ کے لوگوں نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول ہمارے یہاں پر لوگ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ کچھ داعیوں کو بھیجیں ہمارے ساتھ، کچھ داعیوں کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو بھیجا. 10 لوگوں کو حضرت عاصم بن ثابت کو لیڈر بنا کر 10 لوگوں کو بھیجا. تو یہ لوگ بڑی غدار قوم تھی. یہ لوگ جو ہے راستے میں جب پہنچے
تو دوسرے کچھ قبائل کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے ان 10 صحابہ کرام پر حملہ کر دیا، بعض کو شہید کر دیا اور بعض کو قیدی بنا کر مکہ مکرمہ لے کر چلے گئے۔ مکہ مکرمہ جیسے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو لے کر چلے گئے، زید بن دثنہ کو لے کر گئے اور بقیہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور خبیب بن عدی وغیرہ کو جب مکہ میں لے کر گئے تو وہاں پر ان کو مشرکین مکہ نے خرید لیا اور انہیں قتل کر دیا۔ ان کے تعلق سے ایک واقعہ مشہور ہے خبیب بن عدی کا کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ پر محمد ہو اور تم چھوٹ جاؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ پر محمد اور تم چھوٹ جاؤ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے میری جگہ پر محمد کو رکھنا تو درکنار، مجھے تو یہ بات پسند نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میری جان کے بدلے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے میری جان چلی جائے لیکن میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ یہ کہہ کر جو انہوں نے چند اشعار کہے، پھر اس کے بعد جو ہے مشرکین مکہ نے انہیں سولی پر چڑھا دیا، اس کے بعد جو ہے ان کو شہید کر دیا۔ تو اس طرح جو ہے یہ احد کے بعد چند واقعات ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے غنی مستلق کا واقعہ ہے، غزوہ مستلق جو کہ سن 5 ہجری میں پیش آئے۔ ایک غزوے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چلے گئے، وہاں سے غزوے سے واپسی کے وقت، اور اس کا کچھ واقعہ ہم لوگوں نے کل بھی سنا ہے، مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کی کفالت کیا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ غزوہ بنی مستلق سے لوگ واپس لوٹنے لگے تو وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا، نیکلیس گم ہو گیا، تو اس کی تلاش کرنے کے لیے وہ چلی گئی اور قوم جو ہے وہاں سے لشکر لے کر نکل گیا اور حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی۔ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے تو مشرکین مکہ نے یہ تہمت لگایا کہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ غلط معاملہ ہے، ان کی پاک دامنی پر انہوں نے انگلی اٹھائی۔ اس کے بعد جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کی۔ تو یہ غزوہ بنی مستلق ہے جو سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مشرکین مکہ منافقین جو تھے ان لوگوں کو تو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، لیکن جو مسلمان تھے تہمت لگانے والے ان صحابہ کرام کو حمنہ بنت جحش ہے، مصطح بن اساسہ ہیں اور حسن بن ثابت ہیں، ان لوگوں کو جو ہے 80 کوڑے لگائے گئے، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹی تہمت لگانے والوں میں شرکت کی تھی، جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ بہرحال یہ غزوہ سویق ہے۔ اس کے بعد جو کچھ غزوات ہیں اور صلح حدیبیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع، انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔